یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 109 ہے، یعنی کہ اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اے ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اور جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ان کی گمراہی کی وجہ سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ بڑے واضح الفاظ کے اندر اس کے اندر ایک تسلی بھی دی گئی ہے، اور ایک جامع اصول بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی کافی محنت کے بعد، یعنی دعوت و تبلیغ کی لائن سے انہوں نے محنتیں کی، اور جو مشرکین عرب تھے ان کو جو ہے اسلام کی دعوت دی، اس کے باوجود بھی یعنی اتنے روشن دلائل سامنے آ جانے کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے صحابہ کو اس پر رنج بھی تھا اور جو ہے غمزدہ بھی تھے۔ تو اس پر یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی کہ تمہیں جو ہے تم نے اپنا کام تو کر دیا نا، یو ہیو ڈن یور جاب، اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کیا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی ان کو چھوڑ دو۔ تمہارا کام کیا تھا کہ ایک بات کو صحیح انداز میں پہنچا دینا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن ہی کے اندر کہا گیا ہے کہ تمہارا کام تو صرف بات کو پہنچا دینا ہے، یعنی بات کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بات کو پہنچانے میں جو انداز اختیار کیا جائے گا وہ بہترین انداز اختیار کیا جائے گا، دلائل کی روشنی میں بات کو پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دعوت کے جو اسلوب ہے، جو طریقے ہیں، تو یہ تو جو ہے ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ لیکن اگر بعد میں یعنی ایز اے ریزلٹ اگر اگلا بات کو قبول کر لیتا ہے بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں قبول کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس کا مسئلہ ہے، وہ جانے، اس کا رب جانے، وہ جانے اس کی آخرت جانے۔ ہمیں جو ہے ایک لیول سے آگے جا کر، یعنی جس کو ہم زبردستی کا معاملہ کہتے ہیں یا حد تجاوزی کا معاملہ کہتے ہیں یا ایکسٹریم لیول پہ چلے جانا کہتے ہیں، اس طریقے کی دعوت دینے کی فکر میں مت پڑے، یعنی اتنا غم نہ کھائے اور اتنا اس کے پیچھے نہ پڑے کہ وہ جو ہے بجائے قبول کرنے کے دور ہی چلا جائے۔ تو یہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے ایک بات یہ کہہ دی کہ تم نے دعوت پہنچا دی ہے، تم نے بات پہنچا دی ہے، تمہارا کام ختم ہو گیا ہے، اب جو ہے اس کے اوپر چھوڑ دو، اس کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس کو اختیار دیا ہے، وہ بات کو سمجھے گا، تولے گا، پرکھے گا، اگر صحیح لگے گی قبول کرے گا، اگر نہیں بھی کرتا ہے قبول تو وہ اس کی بات ہے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات اللہ نے یہ کہی کہ تم کیا کرو کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی فکر میں، دوسروں کی اصلاح میں اور دوسروں کو جو ہے راہ راست پر لانے کے چکر میں ایسے مطلب گم ہو جاتے ہیں کہ خود اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ناانصافی والا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ جو ہے انسان کو نقصان دے گا، بجائے نفع کے نقصان دے گا، کہ دوسروں کی تو میں صبح سے شام تک فکر میں لگا رہتا ہوں، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، لیکن میں اپنی ذات کو بھول جاتا ہوں۔ تو یہ بھی جو ہے قرآن اور اسلام کی جو تعلیمات ہے، جو ٹیچنگز ہے، اس سے بالکل ہٹ کے بات ہے کہ انسان کو جو ہے اللہ نے یہ بات سکھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ انسان اپنی بھی فکر کرے، بلکہ سب سے زیادہ اپنی فکر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اسی بات کو قرآن میں اللہ نے بتایا ہے کہ یعنی کہ ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ہی رکھنا ہے۔ اس طرح کی دعوت دینا، اس طرح کے کام میں مشغول ہو جانا، انسان اپنے آپ کو بھول جائے اور اپنی جو خرابیاں ہے اس کو درست کرنے میں اور اس کو ریفارم کرنے میں انسان وقت نہ نکال پائے اور دوسروں کے چکر میں لگا رہے، تو یہ جو ہے انسان کے لیے مطلب اچھی بات نہیں کہلائے گی۔ تو اس لیے اللہ نے اس میں دو چیزوں کو بتایا کہ ایک تو آپ دعوت پہنچا دیجئے، بعد میں ٹینشن مت لیجئے، غم نہ کیجئے، دعوت پہنچائیے، دعا کیجئے اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسرا کام کیا کیجئے کہ جو ہے ان کی گمراہی تمہیں نقصان تو نہیں پہنچائے گی، اس لیے تم کیا کرو، اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جاؤ۔ السلام علیکم۔